السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 490 سے پڑھیں گے اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر جہاں 8 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور دسمبر کی آج 6 تاریخ ہے 2026۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، واللہ بما تعملون خبیر۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے اہل ایمان۔ اذا تناجیتم، جب کبھی تم سرگوشیاں کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، تو نہ سرگوشیاں کرو کسی گناہ کی بات، گناہ کے کام کی، نہ ہی ظلم زیادتی کے معاملات میں، ومعصیت الرسول، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے متعلقہ کوئی سرگوشی، کوئی بات، کوئی منصوبہ بندی نہ بنو۔ ہاں، وتناجوا بالبر والتقوی، اگر آپ نے مجلس کرنی ہے، میٹنگ بلانی ہے یا ایسی باتیں کرنی ہے تو پھر بلائی، نیکی اور تقوی کی بات کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ الذی الیہ تحشرون، وہ ذات جس کی طرف تم سارے اکٹھے کیے جاؤ۔ انما النجوى من الشیطان، وہ جو نجوہ جس کی بات ہوئی ہے، برائی، نافرمانی اور بے حیائی کی سرگوشیاں اور مجلسیں کرنا، وہ تو ہوتی ہی شیطان کی طرف سے ہے۔ جی جی السلام، جی وعلیکم السلام۔ جی گل کرو، میں درس دے رہا ہوں، بس مسئلہ دسو۔ یار درس دے رہے ہیں، گل دسو کی۔ انما النجوى من الشیطان، جو اس قسم کی سرگوشیاں ہیں جو ممنوع قرار دی گئی ہیں، وہ شیطان کی طرف سے۔ کیوں ایسے وہ کرتے ہیں؟ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ غم زدہ کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے،
وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، لیکن ان کے باوجود وہ کچھ نہیں کسی کو نقصان پہنچا سکتے، نہیں ضرر دے سکتے کچھ بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم اجازت سے ہی ایسے ہوگا اگر کسی کا نقصان ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر چاہیے توکل، یقین، بھروسہ کرے اہل ایمان۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ مجلسوں میں کشادہ ہو جاؤ، مجلس کو کھلا کر لو، فافسحوا تو کشادہ ہو جایا کرو، مجلس کو فراخ کر لیا کرو، توسیع کر لیا کرو۔ یفسح اللہ لکم، اگر تم فراخ دلی کرو گے اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے گا، فراخی کا ماحول بنا دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشزوا، کسی مجبوری یا ضرورت سے اگر کہا جائے تم اس مجلس سے، اس سیٹ سے اٹھ جاؤ، تو پھر فانشزوا، وہاں سے اٹھ جایا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ بلند فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لے تمہیں، یعنی ان کے درجات، ان کے فضیلتیں، برتریاں۔ والذین اوتوا العلم، اسی طرح علم والے اور اہل ایمان والے اللہ ان کے درجات بلند کرتے رہتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے، چھوٹا عمل ہے یا بڑا عمل ہے۔ اس کی دلیل بڑی خوبصورت ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، جو بھی کرنا کام ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو تلفظ ہوتا ہے زبان سے، جو کلمہ تلفظ، اچھا مندہ برا، اچھا سب ریکارڈ ہو رہا ہے، موجود ہیں وہاں، مستعد بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، جن کی ڈیوٹی ہیں وہ سب کو لکھ رہے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ڈیوٹیاں لگائی اور ایسے ہو رہا۔ حضرات، خوبصورت بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خطاب کر رہے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ نجوہ جو ہے اس کی تعریف، یہ ڈیفینیشن یہ بیان کی گئی کہ گند، بے حیائی، برائی، معصیت، نافرمانی کے متعلقہ جو گفتگو سرگوشی مابین لوگوں کی ہوتی ہے اس کو نجوہ بولتے ہیں۔ لیکن صرف اس کے ساتھ ہی خاص نہیں، کئی دفعہ اچھی بات، مشاورت، میٹنگ، اس پر بھی وہ مشاورت، چھوٹے چھوٹے ہلکے ہلکے مشاورت میں، کانوں میں باتیں کرنے میں، صلاح مشورہ کرنے میں، قصر بسر بھی کہا جا سکتا ہے، کرنے میں بولا جاتا ہے۔ آج وہی سبق دیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اہل ایمان کے نام، اللہ سے یہ دعا درخواست سب کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا شمار اہل ایمان میں فرمائے۔ کیونکہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو اسلوب بیان کیا گیا ہے خطاب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے 3 حصے ہیں، 3 انداز ہیں، 3 لہجے ہیں۔ اس میں ایک تو ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اس میں ساری دنیا شامل ہے، اچھے بندے، یہود و نصارہ، عیسائی، سب کچھ انسانیت جو ہے اس میں شامل، یا ایھا الناس۔ دوسرا یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، رسول پاک کی ہستی، ان کی منصبی حیثیت کو، قرآن کی صداقت کو، رسول پاک کی سیرت پاک کو، دعوت دین کو قبول کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ہیں آمنو، یا ایھا الذین آمنوا۔ تیسرا اسلوب ہے یا ایھا الکافرون، کلیئر کٹ اللہ کے خلاف، اللہ کے منکر، رسول، رسالت، دین اسلام، تعلیمات، وحی، نبوت، میسج جو اللہ نے انبیاء کے ذریعے، خاص طور پر امام الانبیاء کے ذریعے پیش کرائے، ان کے جو منکرین ہیں، معاندین ہیں، مخالفین ہیں، وہ ہے لکم دینکم ولی، تمہارا الگ، ہمارا الگ، تمہارا اور مشن ہے، ہمارا اور مشن ہے، ہم ایک تلوار میں یہ دو، ایک میان میں دو نہیں چل سکتے۔ تو ان کے نام خطاب کیا ہے۔ اگر آپ نے میٹنگ کرنی ہے، مشاورت کرنی ہے، مجلس کرنی ہے، یا آپ نے چھوٹی چھوٹی انداز میں، کانوں میں چھوٹی آواز کے ساتھ باتیں، مشاورت کرنی ہے، تو پھر کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، آپس میں جب تم سرگوشیاں کرنا چاہو،
فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، 3 باتیں فرمائیں تو آپ اس میں کوئی گناہ کی بات نہ کریں، کوئی ظلم زیادتی کی بات نہ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولا یعصونک فی معروف، کوئی نیکی کا کام کرنے میں اللہ کے پاک پیغمبر کی کوئی مخالفت اور معصیت نافرمانی نہ ہو، بلکہ سادے لفظوں میں یہ ہے کہ جو کام آپ نے کرنا ہے اس پر مدینے والے کی مہر لگانی۔ اگر آپ کی عبادت ریاضت میں، آپ کے جہاد میں، آپ کے اچھے کاموں میں مدینے والے کی مہر نہیں، یعنی موافقت نہیں ہے، تو وہ سارا مال ریجیکٹڈ ہے، جو مرضی آپ کرتے رہیں۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے جب تم سرگوشیاں کرو تو اس میں گناہ کی بات نہ ہو، اس میں ظلم زیادتی کی، کسی پہ جبر و تشدد کی، و معصیت رسول، نبی مکرم کی نافرمانی کی کوئی بات نہ۔ تو ہو گیا وتناجوا بالبر والتقوی، بلائی کی بات، حسنات کی بات، نیکیوں کی بات، تقوی پرہیزگاری کی بات اور درس ہو، یہ تم ایسی مجلس قائم کرو۔ واتقوا اللہ، اس ذات سے ڈر جو الذی الیہ تحشرون، جس کے بعد تم مر کھپ کے اس کے بعد تمہارا حشر ہونا ہے، پیش ہونا ہے، اور اس نے سوالات کرنے ہیں۔ کسی کا کوئی ترجمان اور وکیل اور ترجمان نہیں ہوگا، اللہ سوال کریں گے، بندے نے خود جواب دینا ہے۔ یہ مناقشہ، مجادلہ، یہ وزن ہے ایک دوسرے کے، اللہ سوال کریں گے، آپ نے جواب دینا، تو اس کی کوئی نیابتاً کوئی بات نہیں ہوگی، خود آپ نے جواب دینا ہوگا۔ انما النجوى من ہاں جس میں برائی کی، معصیت کی، نافرمانی کی بات، مشورے، رائے، ترغیبات ہوتی ہیں، وہ تو سارا شیطانی عمل ہے۔ اب کسی کو واعظ کیا جائے، کسی نے کہا تھا قول ہے کسی کا، مسئلہ نہیں، قول ہے کسی کا، کہ اگر کسی سے بدلہ لینا ہے نا، کسی بندے سے، اس کو فائر کرنے کی، گولی مارنے کی ضرورت نہیں، اس کی اولاد کو اس کے خلاف کر دو، بس ٹھیک ہے، وہ ساری زندگی انہیں چکروں میں پڑا رہے گا۔ تو کسی کو بری لائن پہ، غلط لائن پہ، صراط مستقیم سے ہٹا کر اس کو کسی اور لائن پہ چڑھانا، اللہ ارشاد فرماتا، توجہ میری طرف کریں، ارشاد ہوتا ہے یہ تو ہے ہی مسئلہ شیطان کی طرف سے ہے، جس میں معصیت کی بات ہو، رسول پاک کی مخالفت ہو، دین کی مخالفت ہو، ظلم زیادتی، جبر و تشدد کی بات ہو۔ علت یہ ہوتی ہے لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والے غمزدہ ہوں، یار ہم تو کہتے نا رائے جانے تو یہ سب کیوں کر رہے ہیں، یہ ہم سے وہ موبائل بھی چھین رہے ہیں، پیسے بھی ہم سے چھین رہے ہیں، یار ہم تو نماز پڑھنے جا رہے تھے، وہ ہم تو ترجمہ پڑھانے جا رہے تھے، یہ کیا کر رہے ہیں، لیحزن الذین آمنوا۔ لیکن اللہ نے ایک عقیدے کی بات فرمائی، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، یہ لوگ جتنی مرضی کاوش کریں، کوششیں کریں، اس میں مشاجرت کریں، میٹنگیں کریں، سرگوشیاں کریں، اللہ کے حکم اجازت بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، امام الانبیاء نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد یہ آپ دعا پڑھ لیں، پھر اللہ کے فضل سے کسی کا آپ کو نقصان، وہ کوشش کرنے کے باوجود، گولیاں چلانے کے باوجود، وہ ڈانگ سوٹا چلانے کے بعد آپ کو انشاءاللہ اللہ نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ میرے علم میں ہے، میں پاس کھڑا ہوں، فائر کرنے والا فائر کرتا ہے، مس ہو جاتا ہے، پھر فائر کرتا ہے، مس ہو جاتا ہے، پھر تیسری باردہ گولی مس ہو جاتی ہے، سمجھ آ رہی؟ میں پاس کھڑا ہوں، وہ پیچھے ہٹتے ہیں، دوسرا ڈانگ سوٹے مارتے ہیں، سر زخمی ہوتا ہے، سر پھٹتا ہے، خون و خون ہو جاتے ہیں، دوسرا بھائی آ کے فائر کرتا ہے تو وہ رائفل اس طرح چل جاتی ہے، تو فائر کسی طرح سے، وہ بندہ آج تک زندہ ہے، سبحان اللہ کو ہمیں کٹھی بٹھی، وہ ابھی تک زندہ ہے، مارنے والے فارغ ہو گئے۔ کنویں میں گرانے والے کیا کر رہے تھے؟ اپنا ہی بھائی سی نا، کوئی تکے مار رہے، کوئی رسیاں کٹ رہے، کوئی کچھ کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ یہ کام ہم وہی کر رہے تھے، پریشان نہیں ہونا، تو ان کی ساری باتیں ان کو بتائے گا، پاجی تساں دھکا ماریا سی، تساں رسا کٹیا سا، تساں یہ کیا تھا۔ ایک دن آیا، پھر وہ 10 بھائی وہاں خیرات لینے کے لیے، کشکول لینے کے دربار میں کھڑے ہیں۔ تو پریشانی کے عالم میں یہ بھی کہتے ہیں بادشاہ سلامت، مسئلہ یہ بڑے غریب ہو گئے،
ہاتھ بڑا تنگ ہو گیا، دانے ملتے نہیں، آٹا ملتا نہیں، سردی بڑی کوڑ لبدا نہیں، سادے لفظ تے جو ہم پونجی لائے ہیں، یعنی جس کے ذریعے ہم نے دانے لینے ہیں، پیسہ ہے، سامان ہے، وہ بہت تھوڑا ہے۔ پھر بادشاہ سلام ہم سے یہ وصول کر لو، وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، کہ بادشاہ سلام ساڈے تے صدقہ بھی کرو، اسی تے خیرات دینے والے ہیں۔ بھائی پیغمبر، ابا پیغمبر، دادا پردادا پیغمبر پریشان کہ میرا باپ، میرے بھائی، میرے بھتیجے، میرا خاندان غریب غربا۔ پھر راز کھلنے لگا تو پوچھا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔ اور دانے لینے والوں اور درویشوں اور مانگتو، سادے لفظوں میں، یوسف اس کے بھائی کے ساتھ کیا کرتے رہو جب میں تمہیں کوئی معیار کی معلومات نہیں تھی؟ 10 بھائی کھڑے دیکھ رہے ہیں، یار وہ کنعان کی بات ہے، مصر کے بادشاہ کو کس نے بتایا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ادھر ساڈے گھر دی گل، وہ کتنے کنعان تے کتنے مصر۔ پریشان ہو کے کہنے لگے ہم تو کنویں میں گرائے تھے، ہو سکتا ہے وہ مرا نہ ہو، نکلایا ہو، تو کنویں سے نکل کر اللہ تو تخت پہ کس طرح پہنچ گیا؟ یہ بات نہیں سمجھ میں آتی۔ تے گلاں بڑی عجیب کردا پیا، ہے بھی سونا پڑھا سی سکا۔ اللہ نے کہا سارے پردے ہٹا کے مجبور کو پوچھو یہ یوسف نہ ہوئے۔ کہتے ہیں قرآن سورہ یوسف، انک لانت یوسف، اے بادشاہ سلامت تہاڈا نام یوسف تے نہیں؟ کتے میرے علی، کتے تیری ثنا، کتے کھوہ تے کتے تخت۔ 40 سال کی تقریباً داستان غم کو پیچھے ہٹا کے فرمانے لگے انا یوسف و ھذا اخی، میرے نام یوسف ہے، یہ بیٹھا ہوا میرا بھائی ہے۔ جو تبدیلیاں دیکھتے ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، عرش والے کا کمال۔ پھر قرآن کے الفاظ پتہ کیا ہے؟ انہ من یتق و یصبر، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا رہتا ہے، اللہ نہ تقوی والوں کا تقوی ضائع کرتا ہے، نہ صبر والوں کا صبر کا اجر ضائع کرتا ہے۔ تو پھر ذرا نہ پراوان ہو کہ شرمندہ نہ ہوں، کہنے لگے گل مت ویسے کوئی نہیں سی ساڈی آپس وچ، اذن اللہ شیطان بینی و بین اخوتی، شیطان بڑا بدماش ہے، ذرا انہیں غلط فہمی جی پیدا کر تو تسی دسو غلط فہمی پیدا ہوئی سی۔ اور تے کرتے لا کے بکروڑا دے خون لاندے رہے، شام غریبہ مناندے رہے، ابے کے جھوٹ بولتے رہے کہ ابا جی انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ ابا جی اصل سامان کو یوسف نو بٹھا گئے سا، اسی طرح دوڑا شوڑا لان لگ پے، دھیانے لگ گئے، کھیلن چھلے لگ پے، بگاڑ آیا کھا گیا، تو ویسے تو ساری گل نو مننا کوئی نہیں۔ تے نبی بڑے سیانے ہوندے، انہوں پیش کیا کرتا، تے کرتا جدوں کھولیا، کرتا سارا سلامت، تے یوسف سارا غائب۔ جناب یعقوب فرماتے یار وہ بھیڑیا بڑا سیانا سی، میرے پتر پیارے نو او دا کرتا پہلا لا کے رکھ لیا سی، تے بھیڑیے نے عقل ہو گئی، بھیڑیا کھا گیا ہے، تے کرتا اس نے سنبھال کے رکھا ہے، تے یوسف سارا کھا گیا۔ کہندے نے ابا جی تسی ساڈی گل مانتے کرو، تے منن کی گل ہے چاہیے یہ کوئی۔ اس میں مفسر لکھا ہے وہ کرتے پھولو، انہاں دی لیراں پھولو تو انہاں وچوں خودو نکلن گے، کوئی شے نہیں نکلنی جی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کمال کر کے دکھائی۔ وہ کہہ رہے سن ابا جی بیمار ہو گئے، اکھیاں ضائع ہو گئی ہیں، بنائیاں زیادہ ضائع ہو گئی ہیں، سارے حالات بگڑ گئے۔ تو جناب گل کتوں شروع ہوئی سی؟ کرتے تو، تے کرتے دی گل مکنی۔ جناب یوسف کہنے لگے پھر میرا ہی کرتا لے جاؤ، تے ابا جی دی اکھاں تے لایا جے نا تے اکھاں ٹھیک ہو جائیں۔ ہن قرآن نے نقشہ پیش کیتا، جب وہاں سے چلے مصر سے قافلہ چلا، جناب یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کے جب اپنے گھر آؤں لگا وفد سارا، تے ادھر بابا جی بیٹھے ہیں جناب یعقوب، آپ نبی، پتر نبی، ابا نبی، دادا نبی، تے بنائیاں ختم۔
تو کی کہندے نے انی لاجد ریح یوسف، سبحان اللہ، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ آندے نے بابا جی تسی کہڑے چکراں پے ہو، وہ تے بنیامین نوں لین گئے سبحان اللہ، تے آٹا لین گئے، دانے لین گئے، تسی کہہ رہے ہو کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، کہنے لگے میں صحیح کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ، عالم من اللہ ما لا تعلم، جو میں جانتا تم نہیں جانتے، میں نے جڑی خوشبو آ رہی میرے پیارے یوسف جی ہو سکتی ہو، میری خوشبو ہے ہی نہیں۔ قرآن نے دسیا جا کر قافلہ آیا کہ کرتا جناب یعقوب کی آنکھوں پہ لگایا، قرآن نے فرمایا سورہ فرتد بصیرا بنیا بحال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تے کہنے والے کسے پوچھیا بزرگوں ایک گل تے دسو پیاریو، ایک کنان جنگل تو قریب سی تے کنان تو مصر قریب ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کوئی نہیں سمجھ لگی؟ وہ کنان جڑا تہاڈا شہر ہے بستی ہے تے جنگل وہ تو قریب سی نا، تے ادو تمہیں کسی شاید نہیں پتہ لگا کی کردے نے تے ایتھے بیٹھے مصر دی کہانی سنا دیتی تھی۔ سبحان اللہ، ایک ہی چکر ہے۔ جناب یعقوب نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کی جماعت، رب دکھانا چاہتا ہے عرش بھی دکھا دیتا ہے، سبحان اللہ، نہ دکھانا چاہے تو ویکھ لو رول رول کے کتنے گل پہنچ گئی ہے۔ تو پھر اللہ نے دسیا، ملا دیا، پھر خوشبو میں آئیں، پھر سارے سلسلے ہوئے۔ کہ کارنامے کرنے والا کون ہے؟ وہی بات ہو رہی ہے انما النجوى من الشام وليس بضار شيئا الا باذن اللہ، اللہ کے حکم اجازت سے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ قادر وہ نہیں ہے جس سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ یونس نے پکارا اے اللہ، گو بیٹھ گیا تھا کشتی میں پر حکم تیرا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا، مجبور رہا محبوب تیرا، پسر کو کشتی میں بٹھا نہ سکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارشاد الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ مینوں کہندے نے دال نہیں گلدی، میں پتھر گل دے ویکھے، رب دی رحمت دے نال بندے پانی اتے چل دے ویکھے، چڑھدے سورج ٹل دے ویکھے تے بجے دیوے بل دے ویکھے، جنہاں دا نہیں جگ تے گئی او وی پتر پل دے ویکھے، سبحان اللہ، ہیرے دا کو مول نہ جانے تے کھوٹے سکے چل دے ویکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مینوں آندے نے دال نہیں گلدی، دال کیوں نہیں گلدی؟ یہ تے پتھر گل کے بڑے بڑے درویش نس گئے، ترجمے چھٹ گئے، نمازاں چھٹ گئے تے پیڑا حال تے بونکے دیڑے مہدی تے لڈیاں پاندے ویکھے، رب دی رحمت دے نال بندے پانی اتے چلدے ویکھے تے مہدی وچ رلدے ویکھے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس، مجلس کے اندر ضرور پڑے یار تھوڑا کشادہ ہو جاؤ، کئی بندے کو سگا جائے وہ تو تینوں مولوی تھا کو نہیں لگتی۔ ایک بندے نے میں دال بازار میں بات پڑھ لگا، بڑا بڑا سارا پائی بے باک اینے پیرس کھولے، موبائل کا نہیں کہا، میں کہ تھوڑا کہا اندر دھیان نال پڑھ، مولوی نے بات مولوی چپ تو اندر مولوی دھیان نال بات پڑھ۔ تو میں کی انہوں کیا ہے، میں یار اینے پیر کا سے کھول بڑا سارا پائی اندر مولوی دھیان نال بات پڑھ، ٹھیک ہے جی، تو کی کرنے ہوتے ہیں دھیان نال ہی پڑھی۔ جب کہا جائے مجلس میں خود فراخی پیدا کرو، کھل سے اتھاں کو شادی کر دو، حکم دیا ففسحو، کھلے ہو جاؤ، یفسح اللہ، اللہ تمہارے لیے خوشادیاں پیدا کر دے گا، خوشحالیاں پیدا کر دے گا، اور کسی واسطے جگہ دیو، اللہ آپ کو عزت والا مقام دے گا۔ سید الانبیاء کی حدیث پڑھی بین کل حضرت صاحب ڈار صاحب، جو بندہ میت کو غسل دے رہا ہے اور میت میں اس نے کوئی دیکھ لی ایسی کمزوری، ایسا نقص جو لوگوں کے علم نہیں تھا، اس نے غسل دے کے اس بات کو چھپا لیا ہے، چھپا دی ہے، اس نے کسی کو نہیں بتایا، راز اپنے پاس رکھا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ فرماندے میں نے 2-3 باری معافیاں دواں گا، 2-3 باری بخش دیاں گا،
مردے کے ساتھ یہ سلوک کرے تو یہ حال ہے، اگر انسان کے ساتھ کرے اور اس بازاری عورت کتے کے بچے کو پانی پلایا، حدیث بخاری کے اللہ نے جنت دے دی، تو انسان نے پتر نو پلاؤ تو پھر جی مولوی صاحب نو کھوا دو تو پھر تو کام پک جانا زیادہ۔ اگلی بات وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب کہا جائے تو اٹھ جاؤ، اوتھے بہ جاؤ۔ کنیا بندیاں دا ہاتھ تجربہ کیتے، اگر انہوں اٹھا گیا تو نہیں تسی ذرا نا اوتھے ہو جاؤ، یہ تواڈے ہاتھ رلے نے نا، رلے نا ہاتھ نہیں، یہ تو شاید پیار کی بات ہو رہی ہے، وہ غصہ کر جاتا۔ ایک مجلس ہی ہماری مہمان آ گئے تھے، ایک بندہ بزرگ بیٹھا تھا، وہ بزرگ ہی سی، اور صاحب کہ میں نے اٹھا کے میں گولی مار دے گا تو لا بیٹھ گئے ہوتے، وہ بزرگ میں کہ بزرگ آدھا میں خدا دا واسطے چھڑ دیو، میرے بہن دے دیو کسی پاس، کسی تھان دے میں بہن دے، نہیں تو اتنے بہا کے چڑھنا، وہ اٹھے کوئی نہ آدھے تینوں اتنے بہانا تو دسو مسئلہ بھی قرآن شریف لے ہے۔ کسی تعدیبی کارروائی کے لیے، کسی اہمیت کے لیے، ضرورت کے پیش نظر اگر آپ سے کہا جائے سیٹ بدل دیو، اتنے آ جاؤ، تو پھر غصہ نہیں کرنا، سیٹ بدل دیو، پاویں لال کرسی پہ بیٹھے ہو، کوئی عرض نہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے فانشزوا، پھر اٹھ جاؤ۔ کیا ہوتا ہے؟ یرفع اللہ بلندیاں دیتا ہے، مرتبے بڑھا دیتا ہے، الذین آمنوا منکم، جو تم میں ایمان والے ان کے بھی، والذین اوتوا العلم درجات، علم والوں کے درجے بھی اللہ بڑھا دیتا ہے اور عمل والوں کے درجے بھی اللہ بڑھا دیتا ہے، واللہ بما تعملون خبیر۔ سید انبیاء نے فرمایا ہے کہ عالم دین کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کر دی ہیں، اور چڑیوں کے گھونسلوں میں پرندے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ کوئی درویش نہ کرن، ترجمہ پڑھنے والے شاگرد نہ کرن تو کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کر رہی ہیں، پرندے سارے لگے ہوئے ہیں، ہلکا حتیٰ کہ ہمیں فرمایا چونٹیاں بلوں کے اندر دعائیں کر رہی ہیں۔ یا اللہ ترجمہ پڑھانے والے سلامت رکھے کہ ہم نے اللہ کا کرم دیکھا ہے، اللہ کا لکھ لکھ شکر ہے، اللہ نے اپنی حفاظتیں فرمائی ہوئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایمان والے ہو تو علم والے ہو، اللہ تھوڑے درجے بلند کر دے۔ ایک اور حدیث کے اندر بیان ہوتا ہے بٹ صاحب، بندے کا موقف سچ ہے، بات سچی ہے، موقف درست ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہار مان جاتا ہے، مد مقابل کے سامنے وہ ہار مان جاتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ اس کو کبھی دنیا کے اندر ہار دے گا نہیں، ہمیشہ جیت رہے گی، اس کے درجے بلند، عزت بلند اور اس کے وقار بلند۔ ایسے لڑ کے بندے بازارتا تو ٹکٹا تو چھتر کھا کے بندے اس طرح ہوں الیکشن ہونے نا ماشاء اللہ، تو 3 ٹاؤن بن گئے، پھر دیکھو کہ میں چتر و رتری نظام۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے ہو، اذا تناجیتم، جب تم شگروشیاں کرو آپس میں، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، قطعی طور پر وہ ایسی سرگوشیاں نہ کرو جس میں گناہ کی بات ہو، والعدوان جس میں ظلم زیادتی کی باتیں ہوں، ومعصیت الرسول جسے نبی محترم کی نافرمانی کی باتیں ہوں، وتناجوا بالبر والتقوی، اس میں نیکی کی باتیں، تقوی کی باتیں کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم سارے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان، بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں، ظلم بے حیائی کی باتیں تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ غم میں غم زدہ کیے جائیں وہ لوگ جو ایمان والے، ان کو کمزور غم زدہ پریشان کیے، ولیس بضارہم شیئا، لیکن اس کے باوجود وہ منافق یہودی، وہ ساری ایسی کام کرنے والے جتنے لوگ ہیں، کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ باذن اللہ، میرے رب کی اگر اجازت نہ ہو، رب کا حکم نہ ہو، اس کے علم و فضل فیصلوں میں نہ ہو، کچھ نہیں کوئی کر سکتا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر چاہیے توکل کریں ایمان والے لوگ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تمہیں کہا جاتا ہے کشادہ ہو جو، کھلے ہو جو مجلسوں میں، فافصحوا تو کھلے ہو جایا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادیاں پیدا کر دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ یہاں سے، فانشزوا تو اٹھ جایا کرو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ بلند کر دیتے ہیں اہل ایمان جو لوگ ہیں ان میں سے، جو تم میں سے وہ اہل ایمان ہیں، والذین اوتوا العلم، اور وہ جو علم و فضل والے لوگ ہیں۔
کیا بلند کرتا ہے؟ درجات، ان کے درجے اللہ بلند کرتا رہتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو سے باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز ایسی مخفی نہیں ہے۔ یا